السلام ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے اعزاز سید، جو جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور پاکستان کی سیاسی معاملات پر اور دیگر معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم اعزاز سید صاحب۔ جی راجہ صاحب، آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے اعزاز سید صاحب۔ اس ہفتے تو بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے جو مستقبل میں پاکستان کے اندر سیاسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں اس ہفتے کے دوران، ایک تو نواز شریف صاحب کی آمد کی تاریخ کا اعلان ہوا اور دوسرا الیکشن کے حوالے سے ایک ٹائم پیریڈ کا اناؤنس کیا گیا۔ پہلی بار مجھے پہلے بھی کئی دفعہ الیکشن کا اعلان ہوتا رہا، کبھی سپریم کورٹ کہہ دیتی تھی، کبھی کون کہہ دیتا تھا، لیکن ہمیں سیاسی پارٹیوں کے اندر الیکشن کا ماحول بنتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ ابھی جو ہے وہ ماحول بنتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے، لیکن ایک کام ایسا ہوا جس کے بعد ہر پاکستان کے اندر ہر شخص جو ہے جو بھی سیاست میں دلچسپی لگتا ہے وہ اس پر بڑی بحث کر رہا ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو کہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے دینا تھا، لیکن وہ انہوں نے پہلے ہی دے دیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جنرل ریٹائرڈ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دو سابق چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، ایک سٹنگ جج جسٹس اعجاز الاحسن اور ایک سابق جج عظمت سعید شیخ، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر سیاست میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ آپ نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ صاحب جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے جج صاحبان کے حوالے سے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، ان کا موقف ٹھیک ہے، لیکن جو بیانیہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے کہ نواز شریف صاحب کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے قرآن پہ لکھ لیا اور قرآن پہ لکھ لے کے کہا کہ آپ جنرل باجوہ کو آپ ایکسٹینشن کا جو قانون ہے جس کے جنرل باجوہ نے فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے ووٹ دے دیں، اور ان کی ساری پارٹی نے جنرل باجوہ کو ووٹ دیا، قانون بنایا، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کا وہ بھول چکے تھے کہ 2018 کے انتخابات میں جنرل باجوہ نے کوئی رول پلے کیا ہے۔ یہ دسمبر 2020 کی بات ہے جب یہ سارا معاملہ 2019 کی بات ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کی جو بات کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو سارا پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر وہ کیا کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس بڑی کم رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو پہلے تو خود معافی مانگنی چاہیے، فرنٹ پہ آئیں معافی مانگیں، انہوں نے غلط کام کیا تھا اور اناؤنس کریں کہ وہ جب بھی آئیں گے اور آ کے اس کو انڈو کریں گے یہ جو قانون سازی کی ہے۔ شاہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ آپ کو بھی کلیئر کر دینی چاہیے اور مجھے بھی، کہ جو اس وقت ووٹ دیا گیا تھا وہ تو بیسیکلی پرائم منسٹر کو جو پاور دی گئی تھی جو ایک ڈیموکریٹک پوسٹ ہے کہ وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے، وہ تو اس کے لیے تھا۔ اب آگے سے پرائم منسٹر کی مرضی ہے کہ وہ ایکسٹینشن دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ جس کو دے رہا ہے وہ کون ہے۔ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پاور دینے کا مطلب پرائم منسٹر کے پاس تو پہلے سے پاور تھی۔ پرائم منسٹر پرانے پرائم منسٹرز نے تو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہو کہ پہلے کھوسہ صاحب نے پھٹا ڈال دیا تھا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے قانون بنایا، آپ اس اصول کے خلاف تھے اور ٹھیک خلاف تھے، یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ جو بھی ادارہ ہے ہمارا آرمی ہے اس کا ہیڈ آنا چاہیے جو ٹائم طے ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کو آگے کر لیں، چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں، وہ دیٹ سے سیپریٹ تھے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ایک جو ٹائم ٹینیور پوسٹ ہے اس کی وہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، اور آپ نے رائل شریف کو آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی، یہی ہے ریکارڈ کے اوپر ہے، نہیں دیا آپ نے۔ باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے ووٹ ڈال دیا کہ نہیں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، یہ ری اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے اور پھر ایکسٹینشن ہونی چاہیے، یعنی کہ جو قانون بنا ہے وہ تو پہلے سے بھی گندا ہے۔ پہلے تو پھر ہوتا تھا نا ایک ایکسٹینشن، جنرل کیانی صاحب نے ایک ایکسٹینشن لے لی پرائم منسٹر کے آرڈر کے اوپر۔ اب تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹینشن کا بھی الٹرا ایکسٹینشن ہے، یعنی کہ جب وہ پہلا ٹینیور پورا ہوگا تو پھر ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور ری اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوگی جب تک وہ 63 ایئرز کی جو ایج ہے وہ ڈیڈ لائن نہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے تو بڑی غلط کام کیا ہے نا، اپنے لیے یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں دوسرے معافی مانگے۔ پہلے بھائی جان آپ اپنی مطلب معافی تو مانگے، جو آپ کھلواڑ کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ،
لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے, کہتے رہے ووٹ کو عزت دو, یہ عزت دیا آپ نے, ٹھیک ہے, باقی آپ احتساب کریں. تو آپ کی رائے صاحب یہ پوائنٹ ہے کہ وہ ایک ہلچل مچ گئی. دیکھیں ہلچل تب مچے جب میدان میں کوئی کھلاڑی ہو. اس وقت میدان میں آپ کی جو اپوزیشن ہے عمران خان کی وہ نہیں ہے. آپ نے اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہے یا آزاد امیدواروں نے لڑنا ہے. پی ٹی آئی ٹوٹی پجی پی ٹی آئی آئے گی لولی لگڑی, اس کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. پیپلز پارٹی تو اس طرح سے یہاں پہ پنجاب میں نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ٹوٹی پہ پی ٹی آئی الیکشن میں آئے گی آگے, اس حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا کوئی ایک دھڑا جس کو کہتے ہیں کہ آپ امن پسند دھڑا, اس کے بارے میں کچھ بات ہی چل رہی ہے. سنا اسد کیسر صاحب اس کے سربراہ ہیں اور کوئی ایسا بھی فارمولہ سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی قیادت میں آگے چل کے الیکشن لڑے, کیونکہ قیادت کے جو باقی دو امیدوار تھے, جو بڑے امیدوار تھے, وہ تھے شاہ محمود قریشی اور پرویز رائی. ان کے تو جو حالات ہیں جیل کے اندر وہ باہر آنے کی فی الحال پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتے. رائے صاحب ابھی یہ بڑے دور کی بات ہے. ابھی تو الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا ہے, وہ بھی نومبر میں شاید جا کے نومبر میں جا کے اناؤنس ہوگا. تو میرے خیال میں ابھی بڑی آگے کی چیزیں ہیں. ابھی تو پہلی کوشش یہ کی جائے گی کہ الیکشن نہ ہو, ٹھیک ہے, غیر جمہوری قوتیں کوشش کریں گے الیکشن نہ ہو, کہ یہی نگرانوں کا سیٹ اپ چلا ہے. پھر اس سے یہ معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے, یہ بڑی چیزیں آگے چلیں گی. تو وہ آگے الیکشن کون لڑے گا نہیں لڑے گا, ٹائم ول ٹیل, کیونکہ یہ ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. ایوری ڈے وی آر having a new situation, every day we are having a new case, every day some cases are being disposed of. تو یہ ابھی قبل از وقت ہے میرے خیال میں یہ بات کہ وہ اسد کیسا یا باقی پی ٹی آئی کے اکثر لوگ ہیں تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہی نا, اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کے آئی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جماعت تھی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. ہاں خان صاحب کی جو باتیں چل رہی ہیں, آپ کو پتا ہے ان کا ایک معافی نامہ بھی چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہے یا نہیں ہے, لیکن چل رہا ہے. تو بلکہ مجھے بھی آپ سے ہی فرینکلی پتہ لگا, میرے نوٹس میں نہیں تھی یہ بات. تو لیٹس سی. اچھا یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ جو بیانیہ جو نواز شریف صاحب نے دے دیا اور پھر یہ کہا گیا کہ شہباز شریف آئے, واپس ایمرجنسی میں گئے اور روکا, لیکن اگلے دن جب شہباز شریف صاحب ان سے ملے تو اس کے بعد شہباز شریف, مریم اور نواز شریف تینوں کا یہ بیانیہ تھا. تو یہ جو بیانیہ ہے آپ کے خیال میں کیا کسی خلیج کی وجہ بن سکتا ہے, یا اس پہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی فاصلہ پیدا ہو سکتا ہے ان کا؟ نواز شریف صاحب کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے فاصلہ بالکل پیدا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ویزیبل ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. جو ویزیبل اسٹیبلشمنٹ ہے میرے خیال میں اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ چیلنج کرتی رہی ہے. تو وہ میرے خیال میں ہوگا مسئلہ, ابھی نہیں, شاید بعد میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پتہ لگے گا اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب کے باری کو, جب ان کو کلین چٹ مل گئی کہ وہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے. یہ الیکشن لڑنے کا مطلب وہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. تو ابھی بہت سارے چیلنجز ہیں, ابھی بہت سارے امتحان ہیں. تو لیٹ اس سی کہ ایک جو خبر ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے نواز شریف صاحب جو مرضی بیانیاں بنائیں. یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ جناس منیر ہے, وہی ہے نا, آرمی چیف ہی اسٹیبلشمنٹ ہے نا جو بڑی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا. کیوں ہوگا میرے خیال میں, اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف نے ان کو آرمی چیف تعینات کروانے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہوا ہے. اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر بات ہوتی تو وہ تو نہیں لگا, ٹھیک ہے. تو وہ میرے خیال میں ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہاں اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چیف صاحب کو, آرمی چیف کو یا اسٹیبلشمنٹ کے جو دیگر عہدیدار ہیں ان کو یہ کہتے ہوں گے کہ الیکشن نہ کروائیں, یا کل کلا ان کا اپنا دل کر رہا ہے کہ الیکشن نہ کروائیں, تو پھر یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی. تو اس اگر فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کرواتی تو کیا سیاسی جماعتیں اس طرح چپ کر کے بیٹھی رہیں گی, وہ پھر بولیں گے, تو وہ تو ایک ڈفرینٹ سین ہوگا. لیکن میرے خیال میں الیکشن ہو جائیں گے, یعنی کہ دل کسی کا کرے نہ کرے, کوئی کسی کا انفلوئنس لے نہ لے, الیکشن میرے خیال میں شعار کرانے ہی پڑیں گے. جی. اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں. اور جتنے بھی پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس کے تحت جو بھی پاکستان میں سرمایہ کار آئے گا دوسرے ممالک کے, تو ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہم ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ سرمایہ کاری یا ڈیل کرنا پسند کریں گے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو. کسی ٹیمپریری گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے. اچھا یہ تو ہو گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہم آتے ہیں یہاں پہ عدالتی اسٹیبلشمنٹ چونکہ بدل چکی ہے, وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ چکے ہیں,
اور کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، اور کچھ جو جج صاحبان ہیں، کچھ سینیرٹی کے خلاف جو کیس ہیں یا جن کے خلاف کمپلینٹس ہیں، ان کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، پاکستان میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ قاضی فائز عیسیٰ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لیٹ اس سی کیا ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ بڑے ایکٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے، بڑی تیزی سے وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، اہم اور تاریخی فیصلے کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں کچھ ایسے کیسز کی سماعت کرنے جا رہے ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں. مثال کے طور پہ دھرنا، فیض آباد دھرنا کیس، وہ جو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ملٹری ٹرائلز والا کیس، ملٹری ٹرائلز کا کیس، الیکشن کا کیس، اور بہت سارے اور بھی کیسز پینڈنگ پڑے ہیں. جیسے وہ عمران خان کے خلاف جو کنٹینٹ اپلیکیشن آئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کی، جو انہوں نے ایک عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی تھی مارچ میں، جو 25 مئی والا تھا، وہ کیس بھی پڑا ہوا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں پڑی، اور جو اسپیشلی جو سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر جو کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ان کو ڈسکس کرنا ہوگا. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں، جن ہمارے نگران وزیر صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، بڑی تنقید ان کے اوپر کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، پاکستان کے معاشی علاقوں کے خلاف ہیں، وہ جہاز لے کر کے اپنا چلے گئے. پھر یہ خبریں آئی کہ جی واپسی پہ وہ لندن رکے. آج پہنچ گئے وہ لندن، کہ وہ لندن محض اس وجہ سے گئے کہ جی ان کے صاحبزادے کی خواہش تھی کہ وہ لندن کے کسی خاص ایک جھولے کے اوپر بیٹھ کے لندن شہر کا اوپر سے نظارہ کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ پتہ چلا کہ وہ واپسی پہ فرانس بھی جائیں گے، وہاں رکیں گے، کہ ان کی مبینہ طور پہ ان کی اہلیہ نے فرمائش کیا کہ ایفل ٹاور کی جو ٹاپ کے اوپر ریسٹورینٹ ہے اس میں بیٹھ کے وہ کھانا کھانا چاہتی ہیں. اور ظاہر تو ایسا ہمیں ایسی خبر نہیں آئی کہ وہ اپنے ذاتی خرچے پیسہ کر رہے ہیں، جہاز بھی سرکاری ہے، خرچہ بھی سرکاری ہے. تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ایسا پہلی بات یہ کہ مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں، وہ جب یہاں پر ہی تھے تو اسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ واپسی پہ برطانیہ جائیں گے اور فرانس جائیں گے. یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے. اور یہ جو بچے کی کہانی ہے کہ جی بچہ کوئی جھولا لینا چاہتا ہے، ان کا بچہ 5-6 سال کا بچہ ہے. 6 سال کے بچوں کو کیا پتا کہ کون سا جھولا لینا ہے، کون سے ملک میں کون سا جھولا پڑا ہوا ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ. اور یہ میرے خیال میں کیوں جانا تھا لندن اور فرانس؟ دیکھیے، لندن میں ان کی ملاقات ہے، وہاں پر پاکستان کمیونٹی سے ان کی ملاقات ہے. آپ کو پتا ہو کہ ان کے دورہ سے پہلے وزیر خارجہ نے وہاں پہ دورہ کیا ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب نے وہاں پہ دورہ کیا ہے. پاکستان کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت فارن ریمیٹنسز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہاں پر کچھ اس طرح کی ملاقاتیں کرنی ہیں. یہ مجھے پتا تھا، اور یہ اس وقت پتا، اور یہ رپورٹڈ ہے، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے فرانس میں بھی ان کی اسی نوعیت کی کچھ ملاقاتیں ہیں، فرانس کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کچھ ملاقاتیں ہیں، فرانس کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ شیڈولڈ ملاقاتیں. اب آپ کو پتا ہے یہ فیک نیوز کا دور ہے اور اس میں جو مرضی کہہ دیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ 6 سال کا، مجھے پتا ہے کہ وہ ان کا بچہ 6 سال کا. دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فیک نیوز ہوتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ مسالہ لگا کے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یوں نہیں ہو رہا، یوں ہو رہا ہے، پاکستان کے حالات کے ہیں. اچھا، پھر وہ اپنے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب نے کسی رشتہ دار کی طرف جانا ہوتا تھا، ہیلی کاپٹر میں تو اس علاقے کے سول اسپتال کا دورہ رکھ لیتے تھے. تو یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں شاید اس پہلو میں. یہ ہوتی ہیں، یہ بالکل ہوتی ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں فارن آفس، جیو کے لیے فارن آفس کور کرتا ہوں، اور میری نظروں سے چیزیں یہ گزرتی ہیں، تو میرے علم میں تھا اور یہ رپورٹڈ باتیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو بات آپ، اور ان کی جو وائف ہیں ان کا تعلق وہ غالباً مردان سے ہیں، خیبر پختونخوا سے، اور بڑی سیدھی سادھی خاتون ہیں. ان کا بھی کوئی ایسا، میرا نہیں خیال کہ وہ اس نوعیت کی خاتون ہے کہ کوئی وہ کہیں کہ اگر بندہ گیا ہوا ہو تو پھر وہاں پر جا کے مطلب کسی ایسی دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. میں ایسا بھی بات کروں کہ جو اس کا جو تھیسس ہے نا، میں اس کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ جی ان کا جو بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ کرنا. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ وہ جب یہاں پر موجود تھے پرائم منسٹر، تو ان کے جانے سے پہلے کا پلان تھا.
اور اس کے لیے وزیر خارجہ کو وہاں پر بھیجا گیا تھا کہ وزیر خارجہ پہلے وہاں پر چیک کر کے آئیں. وزیر خارجہ اس کی سارے معاملے کو ایک پہلو اور سے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. چلیں ہم ایک حسن ظن ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہمارے کو یقیناً ان کی مصروفیات ہوں گی سرکاری تو وہ لندن اور وہاں پر گئے فرانس میں جائیں گے، لیکن جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال ہے اس وقت یہی اگر وزیر اعظم ہمیں آج سے 2-4 روز قبل بھی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ مطلب لیکچر دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جی بل تو دینے پڑیں گے، کوئی آپشن نہیں ہے، اور پھر اگر ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ جی اس ایفل ٹاور کے اوپر جو ہوٹل ہے اس کا 3,000 یورو قومی خزانے سے بل ادا کیا جائے گا، بکنگ اس کی ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ ادا کر بھی دے گا. یہ تو ٹائم پہ پتہ لگے گا، مجھے نہیں پتا ان باتوں کا، میرے بالکل میں نہیں ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اور دوسری بات رائے صاحب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اور اس کی فیملی ان کی وہ کور ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ ٹریول کریں وہ آلریڈی کور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کی معیشت وزیر اعظم کا جہاز کا کرایہ بچانے سے ٹھیک نہیں ہوگی، یا اس کے خاندان کے کسی 1 یا 2 فرد جہاز کا کرایہ نہیں، یہ قانون کے مطابق چیزیں ہیں. ہم نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ یہ چیزیں کر دی ہوئی ہیں، کبھی وہ فلاں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اگر تو جہاز میں وہ اپنے رشتہ دار بھر کے لے گئے تو بڑا غلط کام کیا ہے، لیکن اگر جہاز میں سرکاری افسران ہیں اور جو سرکار کی ہی سلسلہ ہے تو آپ کو پتا ہے دیکھیں بیوی اور بیٹے کا پرائم منسٹر کا کسی وزٹ پہ ساتھ جانا کوئی ایسی ان نیچرل چیز نہیں ہے، وہ ایک نارمل سی بات ہے. وہ البتہ آپ نے دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا، ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو ابھی صدر عارف علوی صاحب وہ جہاز بھر کے وہ رشتہ داروں کا لے گئے تھے عمرے کے لیے، سرکاری جہاز بھر کے. دیٹ از رانگ. پھر وہ بشرا بی بی کی بیٹی کی شادی تھی تو عمرے کے بعد 80-85 جناب بشرا بی بی کے رشتہ دار عمران خان صاحب اپنے ساتھ بھر کے سرکاری جہاز پہ لے گئے تھے سعودی عرب میں. تو ایسا پاکستان میں چلتا رہتا ہے. ناظرین آپ نے اعجاز سعید صاحب کی گفتگو سنی. اعجاز سعید صاحب کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو بڑی محبت کا نیوز ٹو یو کے ساتھ اکثر اظہار کرتے ہیں. اعجاز سعید صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں وہ الیکشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. لیکن ایک بات پہ میں اور اعجاز سعید صاحب دونوں متفق ہیں کہ فی الحال پاکستان کے پاس الیکشن کے علاوہ آگے بڑھنے کا اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی اب وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی رونق میں یقیناً اضافہ ہوگا. اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.